اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائیو، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے نماز کی تاکید و فضیلت پر مختصر حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ نمبر 4، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ نمبر 5، حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ نمبر 6، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 7، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نمبر 8، نماز مومن کا نور ہے۔ نمبر 9، نماز افضل جہاد ہے۔ نمبر 10، جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی جل شانہ اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ نمبر 11، جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 12، اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں جلاتی۔ نمبر 13، اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ نمبر 14، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ نمبر 15، اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے، کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ نمبر 16، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے، یعنی آدمی
سب سے زیادہ اللہ کا جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 17، جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ نمبر 18، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردہ ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمبر 19، نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نمبر 20، نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ نمبر 21، نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے نماز کے ذریعہ سے بنا لے۔ نمبر 22، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 23، زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعہ سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 22، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ۔ نمبر 25، جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نمبر 26، جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نمبر 27، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے ان کے رکوع و سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 28، مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرات ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ نمبر 29، سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ نمبر 32، صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ نمبر 33، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ نمبر 34، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 35، جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 36، افضل ترین نماز
آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ملتے ہیں۔ نمبر 33، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں، آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ نمبر 38، اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا تہجد کی نماز۔ اللہ۔ نمبر 39، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ 40، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفالت کروں گا۔ تو وہ 4 رکعت میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، کون سی نماز ہے؟ وہ اشراق کی نماز ہے۔ وہ نماز اشراق کی ہے جو بعد فجر طلوع آفتاب سے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے۔ وہ نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن۔ وہ اگر 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ تو بھائیو، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب ارادہ کریں کہ تہجد بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے، اور چاشت بھی اور اشراق بھی، اوابین کا بھی پابند بنیں گے۔ اللہ تبارک